نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں سے ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اور اللہ رب العزت نے کے پیارے پیغمبر نے اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک مسلمان کے لیے، مومن کے لیے دنیا سے متعلق بتایا ہے کہ اس کے لیے یہ دنیا کیا ہے۔ فرمایا دنیا سجن المؤمن، دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے یہ قید خانہ کیوں ہے، کافر کے لیے جنت کیوں ہے؟ تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس حساب سے مومن کے لیے قید خانہ ہے کہ قید خانے کے اندر چونکہ انسان کی اپنی مرضی نہیں چلتی، نہ وہ اپنے مرضی سے سوتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے وہ جاگتا ہے، نہ ہی اپنی مرضی سے وہ پہنتا ہے، نہ ہی اپنی مرضی سے وہ سوتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنی مرضی سے کھاتا ہے، وہ پابند بنایا گیا ہوتا ہے۔ تو مومن کے لیے یہ دنیا اس حساب سے قید خانہ ہے کہ اس کے لیے شریعت کی پابندیاں ہیں، اس کے اوپر نماز کی پابندی بھی لاحق ہے، اس کے ساتھ روزے کی پابندی بھی ہے، اور اس کے ساتھ حج کی پابندی بھی ہے، اس کے ساتھ رشتوں کی پابندی ہے، اس کے ساتھ کھانے کی پابندی ہے۔ اس حساب سے مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، آزادی نہیں ہے اس کے لیے۔ اور کافر اس میں آزاد ہے، کھانے میں بھی آزاد ہے، پینے میں بھی آزاد ہے۔ اس لیے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔